میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ طلاق کی، اس سورت کا نام ہے سورہ طلاق۔ سورہ طلاق کی لیکن یہ لفظ ہی ایسی ہے، طلاق کائنات میں کوئی گھر ایسا نہیں جو اس لفظ سے واقف نہ ہو، جو اس کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو۔ سورہ طلاق کی 8 اور 9 نمبر آیت میں نے تلاوت کی۔ انشاءاللہ اس پورے عشرے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے سورہ طلاق کو منتخب فرما کر اسی طلاق ہی کی صورت میں علی کی ولایت بیان کر کے کائنات کو سمجھایا ہے، جیسے گھر گھر میں طلاق ہے، گھر گھر میں علی ہونا۔ کوئی گھر ایسا نہیں کہ طلاق کی لفظ ہے، لفظ اس کی حقیقت سے ہر گھر کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کمزور ترین ہے تو بھی جانتا ہے، طاقتور ہے تو بھی جانتا ہے، اپنا ہے تو بھی جانتا ہے، بیگانہ ہے تو بھی جانتا ہے۔ کوئی فرد ایسی نہیں کہ جو اس طلاق کی حقیقت کو نہ جانے۔ آپ خوش ہو جائیں، اللہ نے اسی آیت طلاق کی صورت میں علی کی ولایت رکھ کر کائنات سے یہ چاہا ہے کہ ہر گھر والا جیسے طلاق کی حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ ولایت علی کی حقیقت سمجھ جائے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ انشاءاللہ اس ولایت علی کی حقیقت سے خالق دین کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں پورے 10 کے لفظ کروں گا کہ اصل دین کون ہے، حقیقت دین کیا ہے، روح دین کیا ہے، معدن دین کیا ہے، دین کی ابتدا کون ہے، دین کی انتہا کون ہے، خود دین کون ہے۔ اس میں بڑے مشکل موضوعات آئیں گے، مشکل کیونکہ گفتگو ہی مشکل ہے۔ اب اس مشکل میں، اس ولایت کے مشکل میں اللہ بھی تو ولی ہے۔ جہاں ولایت اللہ سے شروع ہو علی پہ ختم ہو ہے اس کا کمال۔ اسی وجہ سے خالق نے اس سورہ طلاق میں اس آیت کریمہ کا انتخاب فرمایا۔ 8 اور 9 نمبر آیت کل پھر جو انشاءاللہ روز میں آیتیں پڑھوں گا اسی کے ساتھ جو متعلق ہیں انشاءاللہ۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ۔ خدا کے لیے یہ بہت ہی میں مشکل پڑھوں گا، لیکن میں پہلی مجلس سے چونکہ ولایت علی ہی ایسا کمال ہے، اس کی حقیقت کو یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور پھر خالق نے اسے قرآن میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے جس انداز کو ابھی تک مفسرین اس حقیقت کو سمجھے نہیں۔ میں چاہتا ہوں جو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں اب ان حقیقتوں کو اجاگر کر کے بتایا جائے، لوگوں سمجھو اسے علی کہتے ہیں۔ سمجھ آئے میرے بھائی؟ اس میں کافی مشکل ہوگا، یہ سمجھانے میں مشکل ہوگی، آپ کو ظاہر ہے سمجھنے میں کچھ زحمت ہوگی، لیکن اس کو زحمت نہ سمجھے، عبادت سمجھے۔ خدا گواہ جناب علی کو جتنا سمجھا جائے، ہر سمجھ ہی عرفان بڑھاتی چلی جائے، معرفت بڑھتی چلی جائے، پہچان ہو جب پہچان ہو جائے گی
پھر یہ بھی پہچان ہو جائے گی کہ اللہ کیا ہے اور علی کیا ہے۔ خدا کے لیے یہ بہتان بنا دیا، چھوڑ دے، ہم انہیں اللہ نہیں کہتے، اللہ نہیں کہتے، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں اگر علی نہ ہوتے خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما ہے، ارشاد ہو رہا ہے 10 دن میں نے قرآن ہی پڑھی، قطعاً میں کوئی دوسری بات نہیں کروں، آیات کریمہ ہے ذریعہ، کچھ میں مزاج بدلنا چاہتا ہوں کہ اب آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ خالق ارشاد فرما ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَأَيٍّ، واو کی حرف لگا کے خالق نے واو حرف عطف ہے، وا کے معنی جمع کرنا، جمع، جسے خالق جمع کرے مجموعہ کیا ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، لطافت دیکھ، لطافت دیکھ، جسے خالق جمع کرے خدا جانے مجموعہ کیا ہوگا۔ اگر کوئی علم سیرت کے نقطے میں آئے وہ علی کیسا ہوگا۔ وَكَأَيٍّ، اور میرا حبیب ان سے کہتے کتنے، کَأَيٍّ کتنے، کتنی، من قریۃ کتنی بستیاں تھیں۔ یہ ایے کی لفظ ابہام کو دور کرنے آتی ہے، یہی بات ہے، ابہام وہ ہوتا ہے کہ جو ابھی حقیقت سمجھ نہ آئے۔ فَكَأَيٍّ کتنی بستیاں، یہ دیکھیں کتنی کی لفظ ہمارے لیے ہے، کہنے والا کتنی جانتا ہے، نہ غور نہیں فرما، اس کے لیے ابہام نہیں، ابہام جو دور کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے تاکہ یہ حقیقت کو سمجھنے میں مبہم نہ رہے، شک شک پیدا نہ ہو، ریب پیدا نہ ہو۔ ریب کو دور کرنے کے لیے خالق نے فرمایا وَكَأَيٍّ کتنی قریے، کتنی بستیاں ہیں، بستیاں معلوم ہوتا ہے قریہ چھوٹی بستی کو کہتے ہیں۔ اے اللہ ایک چھوٹی بستی کی حرف تو نے قرآن میں نمایاں کر کے کیوں دیا؟ کیا ہے؟ قریہ ہے، کچھ قریہ ہیں، بستیاں ہیں، قریہ چھوٹی بستیاں ہیں۔ خالق یہی کہتے، قریہ کہتے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ قریہ کے لفظ سے سمجھانا چاہتا ہے شہر، شہر اور ہوتا ہے، قریہ اور ہوتا ہے۔ اس شہر کو قریہ نہیں کہتے، اس شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ اور فرمانے میں ساتھ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے مدینہ اور ہوتا ہے، قریہ اور۔ قریہ میں جو رہ رہے ہیں لوگ انہیں قریہ کہتے ہیں۔ رسول نے اپنا تعارف قریہ سے نہیں کروایا، مدینہ سے کروایا۔ مدینہ اس کو کہتے ہیں جس میں ہر ضرورت کی شے ہو۔ مدینہ وہ ہوتا ہے جس میں ہر ضرورت کی شے موجود ہو۔ انہیں ضرور ہے یہ لفظ یہاں ضرور، رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں العلم کا مدینہ ہوں۔ خدا جانے وہ العلم کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں العلم ذاتہ، العلم اللہ کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے۔ العلم اس کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کہتے پھر رسول فرماتے ہیں لوگوں، نبیوں کو علم ملا،
ان کی امتوں کی وجہ سے، جتنی امتوں کو ضرورت تھی نبیوں کو علم ملا ان کی امتوں کی بنا پر، جتنی امت کو ضرورت تھی نبی کو علم دیا، 14 کو علم دیا جتنی توحید کو ضرورت۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز ٹھیک کرو میرا پتر۔ اللہ اکبر، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، میرا حبیب کتنی بستیاں تھیں، کتنی قریے تھے، من قریۃ، من جزیہ، سارے قریہ نہیں، معلوم ہوتا ہے جو اپنے ہیں ان کا ذکر نہیں، غور نہیں فرمائی۔ من قریۃ، کچھ قریے ایسے ہیں، لطافت، ذہن میں لطافت پیدا کریں، میں نے بہت بڑی لفظ کہی ہے۔ من قریۃ، کتنے گاؤں ہیں، کتنے قریے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ قریے جو چند ہیں، جتنے ہیں وہ جانتا ہے۔ اتت عن امر ربہا، یہ جو اتت ہے نا، این تے تے، یہ باب ہے اتا یاتو، اتمن، اتت کے معنی ہیں انہوں نے انکار کی۔ صاحبان بصیرت ہے، شاید غور فرمائیں، دیکھیں انکار بھی تو ایک اردو کی لفظ ہے، اے اللہ تو نے انکار کیوں نہیں لگایا؟ انکار ہی اگر بتانا تھا تو انکار ہی عربی کی لفظ ہے، انکار ہی کی لفظ لگا دیتا، چونکہ انکار ایک حد کا نام ہے۔ انکار ایک حد کا نام ہے، اس حد کا نام ہے انکار، یعنی انکار کی بھی حد ہے، جس حد تک وہ پہنچی اس کا نام ہو گیا انکار۔ اللہ نے کہا یہ جو لوگ ہیں قریے والے، ان کا جو انکار ہے وہ حد سے بھی آگے ہے، حد کے آگے، اتنی آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے لیے اب انکار کی لفظ پیچھے رہ گئی ہے۔ ان کو اب ہم منکرین نہیں کہیں گے، وہ انکار تو پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے انکار میں حد کراس کر کے انکار بھی کیا، اور اتت وہ انکار ہوتا ہے جس میں سرکشی بھی ہو۔ انہوں نے انکار بھی کیا اور اس نے سرکشی بھی کی۔ یہ ایسے ظالم ہیں، منکر بھی ہیں، سرکش بھی ہیں، معلوم ہوگا کوئی ایسے اب بھی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انکار نہیں، انکار سے آگے، حد سے آگے بڑھ کر انہوں نے انکار کیا۔ اس کے لیے لفظ اتت ہے، اتت، اتا جاتو، اتمن سے انہوں نے حد سے بڑھ کے انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ توجہ فرمائیں سے، کس کا انکار کیا؟ اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے، کس کا انکار کیا؟ اب خالق فرما رہا ہے ان امر ربہا، اپنے رب کے امر کا انکار۔ معلوم ہوتا ہے رب کا انکار نہیں، رب کے امر کا انکار۔
रब्बिहा, उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया। अम्र मालूम होता है, इनकार अम्र का किया। मेरे भाइयों, इनकार वहाँ होता है जब इकरार के लिए कहा जाए। बहुत खुश हो जाए मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। इनकार वहाँ होता है जब कहने वाला इकरार के लिए कहे। तो फिर आए अल्लाह तू बता, तूने इकरार करवाने के लिए किनको भेजा है? कहा नबियों को तो भेजा है। नबियों को भेजा, यही वजह है। अम्र रब्बिहा, उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया। अम्र का इनकार पहले किसका है? रब के अम्र का इनकार। अभी बहस करेंगे। रब का अम्र का इनकार किया। अब आगे है वरसूले ही, और रसूलों का भी इनकार किया। मालूम हो गया रसूलों ने अपना रसूल होना नहीं मनवाया ही अम्र। और नहीं बना रहे कितनी बड़ी मनवाना, बात नहीं मनवाया। 1,01,24,000 नबी जो आए हैं, उन्होंने अपना नबी रसूल होना बाद में मनवाया, पहले ये अम्र मनवाया। अम्र खुश होगा, मैं यही तो कहते आज तक पहुँचा के कहता हूँ। अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया मौला दीन क्या है? अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीनु अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम दी। घबराए नहीं। अम्र का नाम दीन है। दीन ताज़ीम के अम्र की ताज़ीम का नाम दीन है। मालूम होता है अम्र के लिए ताज़ीम है, उसके लिए इबादत है। अम्र की ताज़ीम है, पहुँचाने हैं, उसके लिए इबादत है। अरे अल्लाह हमें ताज़ीम का नमूना दिखाओ। कहा आओ देखो रसूल है सजदे में, पुष्प पे हुसैन। जज़ा एहसान का बदला एहसान है। अल्लाह ने 14 से कहा तुमने मुझे माबूद मनवाया। तुम्हारा मुअज़्ज़म होना मैं मनवाऊंगा। रसूल है सजदे में और पढ़ रहा है नमाज। रसूल है इबादत में। पुष्ट पे जो हुसैन बैठा है अब ये बैठा है क्या है? ये इनका बैठ जाना इबादत है, अल्लाह का बिछाना ताज़ीम है। नहीं इमाम हुसैन
जमाने की पोस्ट में बैठे हैं या नहीं? बैठे रसूल पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, 3 दफा पढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पोस्ट मुबारक पे आके बैठ गए। अब यहाँ भी मैं जरूर लफ्ज़ कह के आगे बढ़ता हूँ, मैं जल्दी वजूद के साथ आके बैठ गए। जो वजूद के साथ नमाज में आए, रसूल की नमाज बातिल नहीं होती, तो फिर अली की गवाही से रसूल है इबादत। मस्जिद नबवी में रसूल हैं इबादत के सबसे बड़े जुज़ में, सबसे आखिरी जुज़ है, यानी इबादत अपने कमाल पर थी। सजदे से आगे कोई शय नहीं है। उस कमाल इबादत में हुसैन आके जब बैठे और इबादत बढ़ी, फिर ताज़ीम का कमाल कौन बताएगा? ना कौन बताएगा? अपनी मर्जी तो बैठे नहीं, अल्लाह की मर्जी से तो आए हैं। जब आए हैं तो ताज़ीम का कमाल कौन बताएगा? जिसकी इबादत हो रही, उसने कहा रसूल जब तक हुसैन बैठा रहे इबादत बढ़ाओ। मेरे ख्याल तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इबादत बढ़ा दो। यही रिवायत है भाई, यही रिवायत है कि 70 मरतबा तस्बीह पढ़ी गई, 70 मरतबा हुसैन ने गिना। मालूम होता है जो तस्बीह इलाही गिने उसे हुसैन ने इमाम हुसैन रसूल ने फरमाया सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, हुसैन ने फरमाया मालूम होता है तौहीद भी मुतमईन है, सिर्फ मुतमईन नहीं चाहती है कि कहते रहो, गिनते रहो। जब 70 की लफ्ज़ आई, ये तौहीद की आखिरी कमाल की फिक्र है, 70 पे इमाम हुसैन उतर गए, रसूल ने सर उठाया। दोनों कमाल आन में, उतरना उठना एक ही आन में, ना उतरने में देर हुई ना उठने में देर। मालूम होता है तौहीद में मुंतज़िर है कि मैंने कब रसूल को कहना कि सर उठा लो। उठना और उतरना बिल्कुल एक ही आन में। इतना बड़ा अजीम मजमा तशरीफ फरमा है। आपसे मैं हाथ बांध कर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इमाम का उतरना और रसूल का सर उठाना, रसूल इबादत में, हुसैन ताज़ीम में। अल्लाह हमें समझाना क्या चाहता है? क्या समझाना चाहता? शादी क्या समझाना चाहते? मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, क्या समझाना चाहता है? इधर हुसैन उतरे, रसूल ने सर उठा के यही बताया है, लोगों ताज्जुब ना करना, शक भी ना करना। अल्लाह कह रहा है मेरी इबादत और हुसैन की ताज़ीम बराबर है। मेरे ख्याल है सब समझ आइए मेरे भाई।
علیہ السلام کی تعظیم اور اللہ کی عبادت برابر ہے. میں نے سیکنڈ دفعہ کہا, پھر کہہ دیتا ہوں. دیکھیں, اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے. اللہ کی عبادت کرنا تو ہو گیا نا, عبادت کرنا تعظیم ہے, ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. ہم سمجھ آئیں گے. جیسے ابھی ذرا کافی کھلے نہیں میرا خیال ہے. الامر رب, انہوں نے کریے والوں نے انکار کیا حد سے بڑھ کر انکار کیا. کن کا انکار کیا؟ الامر ربہم, اپنے رب کے امر کا انکار کیا. ایک انکار ہو گیا اور وہ بھی حد سے آگے بڑھ کے انکار کیا. رسول ہی, اور اس کے رسولوں کا بھی انکار کیا. لیکن باؤ خیریت کے لیے, اچھے بیان خیریت کے لیے معلوم ہو گیا. پہلے ان تمام رسولوں نے یہ امر منوانا چاہا, منوانا نہیں چاہا. ان کی نبوت دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پہلے جو ان 14 کو منواؤ, پھر اپنا نبی اور رسول ہونا منواؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ الامر ربہم, انہوں نے اپنے رب کے امر کا اور رسولوں کا انکار کیا. ان کا بہت بڑی بات ہے انکار. انکار اقرار کی جزا سزا کا دن مقرر ہے نہ ہے نا. مالک یوم الدین, جب مالک یوم الدین ہے تو ضروری ہے کہ وہاں آئے حاکم یوم الدین. اللہ مالک یوم الدین ہے, علی حاکم یوم الدین. اب کیا ہوا؟ امر ربہا ورسلہ, جب ان کا انکار کیا تو اب کیا ہوا؟ فحاسبناہا حسابا شدیدا. صاحبان لغت بیٹھے ہوئے, اتنا بڑا مجمع, کثیر مجمع, دور تک میری آپ دیکھ رہا ہوں میں. اب اللہ نے ان سے حساب لیا, لے گا نہیں, لیا فعل ماضی ہے میرے بھائی. حسابا شدیدا, حساب ان سے حساب شدید حساب لے لیا. شدید, دیکھیں قرآن میں شدید لفظ سے بڑھ کر آگے کوئی لفظ ہے ہی نہیں. اشد و تصغیر کی لفظ شدید حال واقع ہوتا ہے, تمیز واقع ہوتا ہے, مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اور مفعول بہی واقع ہوتا ہے. لیکن شدید کے آگے کوئی لفظ ہے ہی نہیں. میں کتنی بڑی بات کہہ کر آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. معلوم ہو گیا ان کے حساب کیا ہے؟ شدید حساب. اس حساب کے بعد کوئی شدید کے اس سے بڑھ کر کوئی دوسری لفظ ہی نہیں ہے. تو ہمیں نتیجہ ملا تو منکر ہوگا اس امر کا, اس کا حساب شدید ہوگا, اور جو اقرار کرے گا اس امر کا وہ بے حساب ہوگا. بے حساب کے آگے بھی کوئی لفظ نہیں ہے, بے حساب کے آگے کوئی لفظ نہیں, اور شدید کے آگے کوئی لفظ نہیں. اب ہمیں دوسرا پہلو بھی ان کے انکار میں ہمیں بتاتا جا رہا ہے. انہوں نے انکار کیا, ہم نے ان سے شدید حساب لیا. تو پھر دنیا کو خبردار کر دو, اگر تم نے اقرار ولایت علی نہیں کیا تو پھر شدید حساب کا انتظار کرو. کہتے ہیں شدید
انتظار کرو، شدید ان سے شدید حساب ہوگا. لے لیا اللہ نے. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کوئی اچھی لفظ ہے نکرا، ایسی عربی ہے تصوری تماوری ہے. نکرا کے معنی ہے انوکھا عذاب. خوش نہیں ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے انکار پہ بھی انوکھے عذاب ہوتے. عذابًا نکرا، اور اللہ نے ان کو عذاب دے دیا. دے دیا، دے گا نہیں، فوراً دے دیا. رسول بھی موجود ہیں، دے دیا. یہ گل آگے آنی ہے، غور نہیں کر رہا. رسولوں کی موجودگی نے دیا. معلوم ہوتا ہے وہ اتنی وزنی تھے کہ رسول بھی نہیں روک سکے. جس کے انکار کا عذاب رسول بھی نہیں روک سکے. عذابًا نکرا، ہم نے انہیں کیا انوکھا عذاب دے دیا. دے دیا، جب دے دیا انوکھا عذاب دے دیا تو پھر انوکھے کے لفظ نے ہمیں پھر خبردار کیا. خبردار جن کے انکار پر انوکھا عذاب ہو، خدا جانے وہ خود کتنے انوکھے ہو. لیکن کیسی ان کے انکار پہ انوکھا عذاب ہے. عذبناها عذابًا نکرا، یہ کہتے یا آیت مکمل ہو گئی. اگلی فذاقت وبال امرها، صاحبانی بصیرت بیٹھے. پھر یہ جو بیٹھے ہیں یہ عطف کی ہے. عطف یہ پھر دوسری پاس نتیجے کی نہیں، پھر عطف ہے. فکانت عذابًا نکرا، فکانت وہ جو فائل کو عذاب دے دیا گیا. ذرا بڑا تر صلوات پڑھ دیتا. اللہ جو ان کو عذاب دیا گیا، انہوں نے اس فذاقت وبال امرها، انہوں نے اس امر کے انکار کا، وبال کا ذائقہ جب چکھ لیا تو کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ مر گئے نا، مر گئے. تو معلوم ہوتا ہے اب ذائقہ بتایا جا رہا ہے کہ موت کا ذائقہ یہ ہوتا ہے. نہیں یہ نہیں سمجھ لگے کیا؟ نہیں، فذاقت ذوق سے، ذاقہ یذوق کو ذوقاً، ذوقاً. فذاقت انہوں نے چکھ لیا کیا؟ وبال امرها، انکار کا ذائقہ چکھ لیا، چکھ لیا. حالانکہ ذائقہ موت کا کوئی ذائقہ ہے نہیں خود. اپنے عقیدہ عمل سے بنانا پڑتا ہے. جتنا عقیدہ امر میں بہتر ہوگا اتنی ذائقہ بہتر ہوتا چلا. انہوں نے وبال امر کا، دیکھو اب یہاں ذائقہ ان کا الگ ہوگا. اب ہمارا ذائقہ وہ نہیں ہوگا جو انکار والوں کا ذائقہ ہے. ہمارا اگر ان کا ذائقہ اس طرح انتہائی عذاب کا نکرا اور انتہائی ایسا ہے تو اب ہمارا کتنا ہوگا؟ انتہائی شیرین. جہاں اتنا سخت ہوگا، کڑوا ہوگا، وہاں ہمارا ذائقہ کیا ہوگا؟ شیرین. کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے اقرار کیا. اس اقرار میں یہی کہا گیا مات علی حب آل محمد ماتا شہید. وہ مرتا نہیں شہید. فذاقت وبال امرها، وہ اپنے اس امر کے وبال کا ذائقہ چکھ چکے ہیں. وکان عاقبۃ امرها خسرا، ان کے اس امر کے انجام کا نتیجہ گھاٹا ہے.
نتیجہ خسرا خسارہ ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، ہر شے گھاٹے میں ہے، ہر طرح سے گھاٹے میں ہے۔ جب ان کے ہر شے گھاٹے میں ہے، خصوصاً ہر عبادت گھاٹے میں ہے، تو پھر میں جملہ کہہ دوں، پھر آج کے بعد گھاٹے والی نماز نہ پڑھا۔ کیوں؟ انکار کی وجہ سے۔ اب وہ امر، اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، ہزاروں دفعہ میں یہاں بیان کر چکا، لیکن اس کو کیونکہ موضوع ہے، ہم نے دس دن اسی موضوع پہ چلنا ہے۔ وہ امر کون سا ہے؟ جتنی حضرات میری آواز آ رہی ہے، خدا کے واسطے قرآن جا کے کھولے، جو کچھ میں ابھی پڑھنے لگا ہوں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کسی تفسیر میں، کسی دنیا جہان کی تفسیریں لیں، پریشان ہو گئے۔ آپ ہو نہیں پریشان، پھر میں بات میں تو کہہ رہا ہوں، افسوس ہے یا نہیں؟ بہت افسوس ہے، اور اس کو میں نے پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ امر وہ ڈھونڈے، وہ امر کیا ہے؟ جس امر کی بنا پہ ان کا عذاب شدید ہوا اور مکرہ ہوا، حساب بھی شدید ہوا اور گھاٹے میں بھی رہے، وہ امر ضروری ہے۔ اور وہ امر، جس امر کا انہوں نے انکار کیا، وہ عالم زر کا عہد ہے۔ اگر قرآن میں کسی جگہ یہ عالم زر لکھی ہوئی ہو، میں ذمہ دار ہوں، کسی مفسر نے عالم زر کا ذکر کیا، ذرا میں اللہ اعلان کہہ رہا ہوں، ساتھ وہ میری پوری دنیا میں بات جا رہی، عالم زر کا بالکل ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ اس عالم زر میں آپ خود تھے جتنے آپ بیٹھے، اور آپ بھی بھول گئے، اور آپ بھی بھول رہے ہیں، لیکن وہ عالم زر میں کتنے عہد لیے گئے۔ میں آیت پڑھ کو جلدی کرتی ہوں، لیکن یہ میں بتا کے پھر ختم کرتی ہوں۔ عالم زر میں جناب، عالم زر پر سنیے، زر کہتے ہیں چینٹی۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر موجود ہے، میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اب تو سمجھ آئی کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کی آواز بلند ہوئی، صدا بلند ہوئی، شکر ہے، شکر ہے، کچھ تو سر ہلے۔ یہ ہماری جیت ہے، میں کہتا ہوں میری جیت ہے۔ وہ باتیں جو ابھی تک بیان ہی نہیں ہوئی، میں ہی تو کر رہا ہوں۔ عالم زر میں اللہ کہتا ہے عہد لینے والا میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں اللہ بول نہیں سکتا، وہ عہد لینے والا میں ہوں۔ علی خوش ہوئے، ہائے 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 سرکار فرماتے ہیں جناب آدم ہیں، صرف ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، صرف آدم ہے۔ جیسے آپ کے اولاد ہیں، جناب آدم جب ہے نسل آدم ہے، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، خبر نہیں وہ قیامت تک کتنی نسل آدم چلے گی۔ ہر آدم جتنی آپ تشریف رکھتے ہیں، ہر ایک کی ایک ایک ذرہ جس میں آدم میں موجود، آپ پشت آدم میں موجود، جس میں آدم میں موجود تھے۔ جناب علی فرماتے ہیں میں نے جناب آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا ہے، قیامت تک جتنی اولاد نے آنا تھا زر کی شکل میں ظاہر ہو کر وادی روحا میں آ کے کھڑی ہو گئے۔ ابھی پشتوں سے ماں باپ بھی نہیں ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، پشتوں سے نکال کر وہاں میدان وادی روحا میں کھڑا کر دیا۔ جو پشتوں سے نکال سکتا ہے پھر مان لو حشر برپا اللہ نہیں کرے گا، قبروں سے علی اٹھا۔ کون چاہے سرکار ہے یہ کون کہیں گے؟ آپ سارے
درمیان حشر میں جب آتے سر کی صورت میں کوئی نبی کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں، غوث و قطب و قلندر کھڑے ہیں، بڑی شاہ امام کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں، یہاں داتا صاحب کھڑے ہیں، اگر کوئی بیٹھے ہیں ہوں تو خوش ہونا، ان میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہیں، سر کی شکل میں kھڑے ہیں، خدا جانے علی کس کمال میں کھڑے ہیں، اور بھی فرمائے ہائے فرماتا ہے 3 عہد لینے تھے، اللہ کی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، اللہ کی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، جناب علی کی اور ائمہ طاہرین کی امامت کا، 3 عہد لینے تھے عہد۔ ان عہدوں کو سمجھنے کے لیے وہ جو زر کی شکل میں تھے، جناب علی فرماتے ہیں ان کا جب تک ان کو سمجھ نہ آئے تو اقرار کیا کریں گے؟ اگر اختیار نہیں ہے تو مانیں گی کیسے؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے کہ میں نے اپنا دست مبارک جو ید اللہ ہے، جتنی مخلوق تھی ان کے ہاتھوں سروپے سے ایسے گزار کر جب میرا ہاتھ آخر تک پہنچا، جتنے عالم زر میں نسل آدم میں تھے وہ ان عہدوں کو سمجھنے کے بھی قابل ہو گئے اور ماننے کے بھی لائق ہو گئے۔ یہ احسان ہے جناب علی، ماننے کے قابل ہو گئے، ماننے کے قابل ہو گئے، مبشر میں کیا ہو قابل ہو گئے۔ جب قابل ہو گئے تو پہلا عہد لیا گیا اس کی ربوبیت کا، دوسرا عہد لیا گیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، پریشانی ہونا آپ سے لیا گیا لیا، تیسرا جناب علی اور معصومین کی امامت کا۔ جب 3 عہد لیے گئے، سب سے پہلے کالو بلا 14 نے کہا، 14 کو دیکھ کر رسولوں نے کہا، نبیوں نے کہا، تمام دنیا کے آپ کے دم غوث و قلندر کتب ہر آدمی نے کہا، کہہ کر جب ہو گیا نا عہد، کہہ کر ہو گیا، پھر رسول فرماتے ہیں لوگوں وہ جو عہد ہوا ہے تم نے صرف زبان سے سنا، ہم دل بھی جانتے ہیں۔ اور خوش ہو جاؤ میرے بھائی، اسی میں بحث ہوگی 10 دن پورے۔ اس دل تم نے تو زبان سے سنا، دلوں کی کیفیت امام جانتا ہے، نبی جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب وہاں جو کیا ہوا، بعض لوگوں نے دل سے 3 عہد کا اقرار کیا، بعض نے 3 عہد کا دل سے اقرار کیا، دل سے مانا۔ خوشخبری سنا دوں، آپ نے دل سے مانا ہے تبھی تو دیوار کے دروازے کے اندر یہاں ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ باہر سے گزر جاتے ہیں۔ دل سے مانا، دل سے مانا، اور کچھ وہ ہیں جو دل سے مانے اسے کہتے ہیں اقرار، کہ آپ گھبرائیں گے تو صحیح، اس کے علاوہ میرے پاس اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ حضرات گھبرا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اٹھا بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں، اقرار ہو گیا۔ اور بازو نے اسرا بازوہم خلاف ما اظہر، رسول فرماتے ہیں بازو نے زبان سے کچھ کہا، دل میں کچھ چھپایا، اسے انکار کہتے۔ پورے دین قیامت تک کے لیے اللہ کے پاس اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے، اقرار بھی انکار بھی۔ اب سرکار فرماتے ہیں اقرار کے مقابلے میں اللہ نے جنت کو بنایا، اقرار کے مقابلے میں اللہ نے جنت کو بنایا، کہہ دوں اقرار کے مقابلے میں جنت کو بنایا۔ اب بھی موقع ہے اقرار کر کے جنتی بن جاؤ۔ اقرار کے مقابلے میں جنت کو بنایا، انکار کے مقابلے میں جہنم بنایا۔
انکار جتنا تھا اس کے مقابلے میں جہنم بنایا۔ اب رسول پاک کی حدیث صحیح ہو گئی، اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ مقابلے میں ثواب بنا، انکار کے مقابلے میں عذاب بنا، کوئی ڈر نہیں، سونے والے سو جاتے ہیں، انکار کے مقابلے میں انکار بنا، اس مقابلے میں تینت بنی، انکار اقرار کے مقابلے میں روحیں بنی، تینت بنی، انکار کے مقابلے میں بھی تینت بنی۔ معلوم ہوتا ہے انکار کا تعلق تینت سے ہے، اس لیے رسول نے فرمایا علی تیری معرفت تیری ولایت وہ مانے گا جس کی تینت صحیح ہوگی۔ سمجھ آئی نا؟ یہ کہے گا رسول نے فرمایا لوگوں سنو، خدا واسطے یہ پورے 10 دن بعد چلے گی، لوگوں سنو، جنہوں نے عالم ذر میں اقرار کیا وہ یہاں آ کے بھی اقرار کریں گے، کیونکہ ہم جب بشری حالت میں اس دنیا میں آئے تو وہ اقرار بھول گئے۔ اس اقرار بھول جانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، نبی آئے ہی اسی امر کو منوانے کے لیے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ نبی آئے کس کے لیے؟ اسی امر کو منوانے کے لیے۔ جنہوں نے وہاں اقرار کیا وہ یہاں آ کے اقرار کریں گے، اور جنہوں نے وہاں انکار کیا لاکھ نبی انہیں اقرار بتائے وہ یہاں مانیں گے ہی نہیں، وہ یہاں نہیں مانیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں انکار کیا، عالم ذر میں انکار کیا، وہ یہاں آ کے بھی انکار کرے، جنہوں نے وہاں اقرار کیا یہاں آ کے بھی اقرار کرے۔ پھر نبی کس لیے آئے؟ اسی اقرار کی یاد دہانی کے لیے۔ اب اسی اقرار کی لفظ کو کہہ کے آج یہاں میں بات ختم کرتا ہوں اور تھوڑا سا مسائل حل کرتے ہیں۔ دیکھیں اقرار کتنے ہیں میرے پاس؟ 3، ربوبیت، نبوت، امامت۔ اقرار برابر کے ہیں یا نہیں؟ وزن برابر ہے یا نہیں؟ اجے نہیں سمجھے، اجے نہیں ہے۔ اقرار 3 ہے یا نہیں؟ جب 3 ہے، 3 جلدی کر دوں، انتظار نہ کراؤں میرا بھائی، جب اقرار 3 ہے تو پھر میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا پھر اللہ کا اقرار نماز میں ہے یا نہیں؟ اگر بے پرواہی کرے آپ کی اپنی مرضی، اللہ کا اقرار نہ کیا جائے نماز ہوگی؟ کیوں؟ معلوم ہوتا ہے نماز ہوتی ہی نہیں جب تک توحید کا اقرار نہ ہو۔ توحید کا اقرار ہے۔ نمبر 2، نبوت کا اقرار ہے۔ یہ دونوں عہد میں شامل۔ وہ میرے بھائیوں، علی علیہ السلام کا مہدی علیہ السلام یہ بھی تو عہد میں ہیں۔ جب ہیں تو پھر 2 کا تو اقرار ہے، تیسرے پہ تکرار کیوں ہے؟ تیسرے پہ تکرار کیوں ہے؟ اللہ نے یہی چاہا کہ تکرار ہوگا، اسی تکرار کو ختم کرنے کے لیے تو 3 عہد پہلے لے لیے، اور جب تک تیسرا عہد نہیں ہوگا نماز ہوتی ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی حل نہیں، نماز ہوتی نہیں۔ نماز کب ہوگی؟ جب ان کا اقرار ہوگا، رسول خدا کا اقرار ہوگا توحید کے ساتھ بلا فصل، اور ان کے بعد پھر بلا فصل
ان کا اقرار ہوگا، اقرار بس